مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مراکش والے مراکش کی، یہ ایک نیچرل سی بات ہے نا. اسی طرح ہم جو پاکستانی ہیں امیگریشن کے پہلے بھی ہمیں گھر کے لیے جو سرونٹ ہے کولف اس کی ضرورت نہیں ہوتی. امیگریشن جب سجورنو وغیرہ ہمارا ورکر لے لیتا ہے تو سب سے پہلا ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو کام سے ڈسچارج کیا جائے. تو گورنمنٹ کو بھی اس بات کا پتہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو بندے یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو ہم اس طرح کے سوال اپنے ذہنوں میں پیدا کر لیتے ہیں جن کا جنم ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر بہت زیادہ بندے پوچھتے ہیں کہ جی مکان کا کانٹریکٹ ہونا لازمی ہے، کام کے مالکان کے پاس تو کوئی ضروری نہیں ہے. تو خود کا بیسکلی 27 مئی 2020 کو جب گورنمنٹ نے ڈیکریٹو انٹر منسٹریال لانچ کیا جس میں 20 مئی کو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ ڈیکریٹو ریلانچو میں گورنمنٹ نے امیگریشن اوپن کرنی ہے. 27 مئی کو پھر اس کی تفصیل جب آئی ہے تو اس میں مالک کی ریتیتو کے حوالے سے گورنمنٹ نے بالکل جو لیجسلیٹر ہے، قانون بنانے والا ہے، اس نے بڑا کلیئر لکھا ہے اٹالین میں 20.000 euro di reddito se c'è l'unico percettore del reddito nell'ambito del nucleo familiare. کہ ایک جو فیملی ہے اس فیملی میں اگر ایک ہی کماؤ ہے تو اس کے لیے 20,000 یورو آمدن چاہیے. یہ میں بالکل لفظ بلفظ اس کی ترجمانی کر رہا ہوں. اور نیچے لکھا گیا تھا 27.000 euro se ci sono più precettori کا مطلب ہے زیادہ کمانے والے. se ci sono più precettori del reddito nella famiglia composta come famiglia anagrafica کہ اگر ایک سے زیادہ بندوں پر مشتمل فیملی ہے جس میں ایک سے زیادہ کمانے والے ہیں اس میں جو ہے یہ 27,000 یورو آمدن چاہیے. جب یہ قانون بالکل اسی طرح لکھا گیا ہے، میں نے اسی طرح اس کی ترجمانی کی ہے. انفارچونیٹلی مسئلہ کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی وکلاء ہیں، اکثریت وکلاء ہیں اٹلی میں جو امیگریشن کا نالج رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو امیگریشن کا ایکسپرٹ کہتے ہیں، ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بڑی ایک آنر کی بات ہے کہ الحمدللہ ہر ویک میں 5 یا 6 وکلاء اٹلی کے اٹالین ایسے ہوتے ہیں جو مجھ سے ٹیلی فون پر انفارمیشن پوچھتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے. جتنے بھی وکلاء ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جن کی فیملی یہاں پر موجود ہے ان کے لیے 27,000 چاہیے. یہ اپنی طرف سے جو ترجمانی کی گئی ہے. محمود اصغر چودھری صاحب پہلے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی پروگرام کرنے کے سے پہلے اس سے قبل یا کوئی بھی جب نیا قانون آتا ہے تو میں اور یہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں آپس میں. تو اس پوائنٹ کو سورٹ آؤٹ انہوں نے کیا ہے کہ پرچتور دے رہتی تو لکھنا گورنمنٹ کو اس سے کیا حاصل ہونا تھا کہ اس نے لکھنا تھا کہ ایک ہی کماؤ یا زیادہ کماؤ. تو جب انہوں نے یہ پوائنٹ سورٹ آؤٹ کیا ہے تو پھر ہم نے پہلا جو پروگرام کیا آئی تھنک 27 کو یا 30 مئی کو ہمارا جو پہلا تفصیلی پروگرام ہوا ہے امیگریشن کے قوانین کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ کمانے والی فیملی کے لیے 27,000 چاہیے اور ایک فیملی میں اگر کمانے والا ہے تو 20,000 چاہیے. یہ معاملہ ہمارے ذہنوں میں کلیئر تھا. لیکن اسی وقت ہم نے یہ کہا ہے کہ لیٹ اس کنفرم، ہمیں کنفرم کرنے دیں گورنمنٹ سے. مسئلہ جو یہ بنا ہے خود کا 4 یا 6 جون کو جو امس کا سب سے بڑا ادارہ ہے پینشن کے حوالے سے، ڈسوکوپیشن کے حوالے سے، مترنیتا کے حوالے سے جتنے بھی اناؤنسمنٹ جاری کرتا ہے امس نے ایک سرکلر جاری کیا ہے جس کو ہمارے بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی کے جو قوانین بتانے والے ہیں اور بہت زیادہ اٹالین وکلاء بھی ہیں اور بہت زیادہ اٹالین کانفیڈریشنز بھی ہیں، انہوں نے اس سرکلر میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جس کی فیملی ہے، بیوی اور بچے ہیں، اس کے لیے 27,000 یورو چاہیے. حالانکہ یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا کہ جو گورنمنٹ نے ڈیکریٹو انٹر منسٹریال جاری کیا ہے وہ امس کے اس سرکلر سے سپیریئر ہے، اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے.
تو سب اسی سرکولر کو لے کر جو ہے وہ بھاگ پڑے ہیں، پریفیکچورے والے بھی اور مختلف ادارے بھی، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 27,000 یورو فیملی کے لیے چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 6 جون کو اور 13 جون کو فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن جو گورنمنٹ ہر امیگریشن کے بعد جو ہے وہ جاری کرتی ہے، اس میں گورنمنٹ نے بڑا ہی کلیئر لکھا ہے کہ ایک بندے کو کام پر رکھنے کے لیے مالک کی آمدن جو ہے وہ 20,000 یورو ہونی چاہیے۔ بس اس کے بعد یہ اس نے اس کا جواب مکمل کر دیا، کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ فیملی اگر کسی کی ہے یا فیملی کسی کی نہیں ہے، یہ بالکل لکھے نہیں گیا۔ اور یہ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن اگر آپ ویب سائٹ میں بھی جا کر دیکھیں وزارت داخلہ کی، تو 2012 میں اگر آپ میں سے کسی دوست کو یاد ہو تو 2012 میں بھی فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن میں گورنمنٹ نے یہ کلیئر کیا تھا کہ اگر کسی کی 20,000 یورو آمدن پوری ہو جاتی ہے تو اسی سے وہ دماندہ کر سکتا ہے۔ سیم ٹو سیم وہی ریپلائی گورنمنٹ نے جو 2012 میں جواب دیا ہے وہی 2020 میں جواب دیا۔ تو ابھی ہماری جو کنفیڈریشن ہے CGI، اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں آن دیر یہ بات کر رہا ہوں اور ان سے بھی یہ میری ڈسکشن ہوئی ہے کہ وہ پرسنلی طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے یا ہماری داد رسی کی وجہ سے ہم کسی بھی ایسے بندے کی اپلیکیشن سبمٹ کروا دیں کہ بعد میں اس کو اپنی امیگریشن اپروو کروانے کے لیے وکیل کا سہارا لینا پڑے یا عدالت کا سہارا لینا پڑے۔ تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ سے بہت زیادہ دفعہ اس کی مزید وضاحت مانگی ہے۔ میرے پاس ابھی میرے میسنجر میں یہ میسج موجود ہے کہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وائس منسٹر سے میری میسجنگ ہوتی ہے، تو اس سے جب میں نے یہ سوال کیا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے ذہن میں کیا کلیئر نہیں ہے، یہ تو ہم نے بڑا کلیئر لکھ دیا ہے۔ پھر میں نے پرسنلی طور پر اور یہاں پر میرے ایک بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں، چھوٹے بھائیوں جیسا ان سے میرا تعلق ہے، حسنین عباس بھٹی، بہت ہی انٹلیکچوئل، یہاں پر ہی پڑھے ہیں یونیورسٹی سے، تو انہوں نے بھی مختلف اٹلی کے جو پریفیکچورے ہیں ایز اے پاکستانی ایز اے سٹیزن ہم نے پریفیکچوروں کو ای میل لکھنا شروع، چونکہ جواب گورنمنٹ کی طرف سے میں آ نہیں رہا، تو پریفیکچورا دی بولونیا جو بہت بڑا سٹی ہے اٹلی کا، اس نے ہمیں جواب دیا ہے کہ 20,000 یورو کافی ہے، فیملی اگر کسی کی ہے یا فیملی اگر کسی کی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ریٹن میرے پاس پریفیکچورا دی بولونیا کی ای میل موجود ہے۔ پریفیکچورا دی بولونیا نے اگر ای میل کا جواب دیا ہے تو کسی بہاف پر دیا ہے نا، ایسے اپنی طرف سے تو نہیں۔ اور پریفیکچورا دی بولونیا میں جتنے بھی ہیں وہ 20,000 یورو پر امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں۔ پریفیکچورا دی موڈنا میں حسنین عباس بھٹی کی بات ہوئی ہے اور پریفیکچورا کے عملہ نے کہا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہمیں آپ کی بات پر بالکل یقین ہے۔ اس نے پھر کہا کہ آپ مجھے ریٹن ای میل لکھ دیں، تو کہتے ہیں کہ ہم رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہ رہے، کیونکہ جیسا آپ کو گورنمنٹ نہیں کلیئر کر رہی ہمیں بھی ابھی گورنمنٹ کلیئر نہیں کر رہی۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ 20,000 یورو ہی رہتی تو کافی ہے اگر کسی کی فیملی موجود ہے یا کسی کی فیملی موجود نہیں ہے۔ ہم آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ پرسنلی طور پر جہاں پر آپ اپنی داد دیتے ہیں، اپریسیشن دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کی کوئی بات کر دیں کہ کل کو جس بندے کے لیے 8 سال کے بعد امیگریشن اوپن ہوئی ہے، خدا نخواستہ اس کو کوئی مسئلہ ہو جائے۔ تو جیسے چوہی صاحب نے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھی مثال دی، یہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں۔ بریشیا میں جو CGI میں جاب کرتا ہے سینیگالین میرا کولیگ، وہ پہلے دن سے ہی 20,000 یورو ردیتوں کے ساتھ دماندے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس سے میں نے کہا ہے کہ تم نے عجیب کلیہ لگایا، کسی سے جو ہے مشورہ بھی نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے کہ جب گورنمنٹ نے کلیئر لکھ دیا تو مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟